الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے محترم مشائخ، میرے محترم علماء، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے بےحد خوشی ہو رہی ہے کہ میں پھر سے ایک بار پاکستان کی سرزمین میں، خصوصاً لاہور اور خصوصاً جامعہ اشرفیہ میں ابھی موجود ہوں۔ میری تمنا تھی، ایک وقت میں 33 سال پہلے آیا تھا جب میں تقریر نہیں کرتا تھا، جب تقریر کرنے لگا تو تمنا تھی کہ پاکستان آؤں اور دیگر اسلامک ادارے بھی، اور اللہ نے وہ اب یہ تمنا پوری کی۔ اور تقریر کے پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے، تو اس اردو تقریر میں ظاہر ہے کہ کچھ غلطیاں ہوں تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ اور جس طریقے سے مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ میں مکہ میں گیا تھا اور جامعۃ السعودیہ، ادھر میں نے ان کے استادوں کے ذریعے کچھ قرآن کے بارے میں سیکھا، اور یہ میرا شوق تھا کہ میرے والد جو تھے وہ شافعی تھے، مالکی، اہل حدیث، دیوبندی، تبلیغی، بریلوی، وہ گھر پہ بلاتے تھے۔ تو بچپن سے میرا رابطہ ہے کئی علماء کے ساتھ گفتگو کرنے کا۔ جب شروع میں تو ہمارے گھر پہ آتے تھے شافعی علماء، بعد میں مجھے یاد ہے کہ قاضی مجاہد القاسمی، آپ نے نام سنا؟ آپ نے سنا قاضی مجاہد القاسمی کا نام؟ وہ بڑے فقیہ تھے، حنفی مذہب کے بڑے فقیہ تھے، اور مجھے سعادت حاصل اور کہ کم جب میری عمر کم تھی ان کے ساتھ ہم نے انشاءاللہ اسلام کے بارے میں گفتگو کی۔ وہاں سے رجحان شروع ہوا، پھر مولانا علی ندوی کے ساتھ، بعد میں مختار ندوی کے ساتھ، کیا آپ جانتے ہیں اللہ کے بارے میں، اسلام کے بارے میں آپ اس کا پیغام کو پیش کریں۔ تو الحمدللہ میں مختلف علماء کے ساتھ جب اٹھا بیٹھا تو الحمدللہ میں نے علم کئی علماء سے حاصل کیا الحمدللہ، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ نہ میں فقیہ ہوں، نہ میں فتویٰ دیتا ہوں، لیکن داعی ہوں۔ میری اسپیشلٹی ہے، میری خصوصیات ہے کہ غیر مسلم کو اللہ کی طرف بلانا، اور جب دعوت دیتے ہیں غیر مسلم کو تو کبھی کبھی وہ فقہ کی سوال کرتے تو خود اپنی طرف سے فتویٰ نہیں دیتے، اور کوئی عالم کا فتویٰ پیش کرتے ہیں تو آپ چتر چاہے میں آپ کس کمرے نہ لیں۔ کبھی بھی آپ کو، میں اپنے آپ کو نہ فقیہ سمجھتا ہوں، نہ مفسر سمجھتا ہوں، نہ میں اپنے آپ کو محدث سمجھتا ہوں، لیکن کئی محدثین کے بات پڑھا۔ تو جب میرے بچے پیدا ہوئے، میرے پاس ایک بیٹا، 2 بیٹے ہیں، تو 3 سال کی عمر سے نرسری میں ہم نے اسکول قائم کیا، اور نرسری سے ان کو لغہ فصاحت سکھایا اور انگریزی، یہ 2 زبان پہ بھارت پبلک اسپیکنگ تقریر کرنا 3 سال کی عمر سے حافظ بنا، تینوں بچے حافظ ہیں، اور 16 سال کی عمر تک کے 2 زبانوں کو انہوں نے علم حاصل کیا۔ اور ہمارے اسکول میں جو نظام تھا وہ تعلیم دونوں جہان کے لیے، دنیا اور آخرت کے لیے، تو اس کے اندر ہم کچھ بچوں کو 1/3 بچوں کو چنتے ہیں اور حافظ بناتے ہیں، ساتھ ساتھ پڑھائی کے ساتھ۔ تو عربی اور انگریزی زبان پہ مہارت، اور جو لوکل زبان ہے ہندی، مراٹھی، اردو، وہ بہت کم، اسی لیے میرا بیٹا اور میں بھی اردو پہ مہارت کرتے ہیں۔ لیکن
ڈگری ہے انگریزی کی وہ ہے UK سے، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مسلمان کی ڈگری اس لیے بھی ساتھ ساتھ عربی پڑھاتا ہے، قرآن حدیث شریعہ فقہ عربی میں، اور جو دعوت سکھاتے انگریزی میں اسلام کے بارے میں۔ تو 60% جو تعلیم ہوتی تھی پورے اسکول میں انگریزی میں، اور 40% عربی میں، صرف عربی زبان عربی میں، حدیث بھی عربی میں، فقہ بھی عربی میں، اور جتنے بھی اسلام کے سبجیکٹس ہیں۔ اور اس کے بعد میرا بیٹا 12 پاس کرنے کے بعد جامعۃ الامام بن سعود یونیورسٹی ریاض میں 7 سال تعلیم حاصل کی، صرف عربی۔ میں پاکستانیوں کو ملتا ہوں گلف کنٹری میں، چاہے وہ دبئی ہو، چاہے سعودی ہو، چاہے قطر ہو، چاہے UK ہو، وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو مجھے جب آیا پاکستان، میرے ذہن میں تصور تھا کہ یہ لیول کا محبت کر رہے، لیکن میں غلط ثابت ہو گیا۔ وہی دیکھا یا 10 گنا زیادہ محبت کرتے، تو تصور تھا میرے دماغ میں 10 گنا زیادہ۔ مسلمان کی تعداد بڑی ہے، 25%، 2 بلین 8 بلین میں سے، لیکن سب جگہوں پہ نہیں جا رہے۔ ہمیں لوگ فٹ بال کی تعداد مان رہے ہیں، ہماری کوئی قدر ہی نہیں کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے 9ویں صدی میں 10ویں صدی میں مسلمان دنیا کے ٹاپ پہ تھے، تعداد کم تھی۔ اگر آپ کو سائنس سیکھنا ہے، یوروپین کہتے تھے ڈارک ایجز، یوروپین کے لیے، فرنگی کے لیے ڈارک ایج تھا، اندھیرا تھا۔ دنیا کے لیے مسلمان ٹاپ تھے سائنس پہ، ٹیکنالوجی۔ اگر آپ کو سائنس سیکھنا ہے تو لازم آپ کو عربی زبان سیکھنا چاہیے اس وقت۔ ابھی انگریزی انٹرنیشنل زبان ہے، اس وقت ہم ٹاپ پہ تھے، ابھی باٹم پہ، کیونکہ ہم نے قرآن اور حدیث سے دور گئے۔ قرآن حدیث کا رشتہ، جو مسلمان اور قرآن حدیث کا رشتہ ہے، وہ کمزور ہو چکا ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ قرآن کے اور قریب ہے، اور ہمیشہ دعوت دیجیے اللہ کی طرف۔ تو میں جو کچھ چیز کہتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ میں بھی صحیح ہوں۔ اکثر مسلمان کہتے ہیں میں ہی صحیح ہوں، فرق بہت کم ہے۔ میں ہی صحیح ہوں مطلب only I am right۔ میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں، میں بھی آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ I am only right, I am also right۔ تو اللہ نے جو مجھے بچپن میں جو موقع دیا کہ دیگر علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کچھ علماء سے کم بیٹھا، کچھ زیادہ، کچھ تعلیم حاصل کی، پر ایکسپیرینس الحمدللہ۔ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ۔ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، آپس میں کسی کو شریک نہ کریں، کسی کو معبود نہ بنائیں، اور اگر وہ نہ مانے تو بہت یہ مسلم قال اننی مسلم۔ اور یہ آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے اہل کتاب مطلب یہود اور نصارہ، لیکن ہم کوئی بھی غیر مسلمان سے یہ فارمولا استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کا مانیں گے شافعی کے، آپ کا مانیں گے حنفی کے، حافظ کے مانیں گے، چاروں ائمہ کہتے ہیں کس بھی طریقے سے نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ شافعی کہیں گے سینے پہ ہاتھ باندھنا افضل ہے، حنفی کہیں گے ہاتھ نیچے باندھنا۔ یہ چھوٹے اختلافات ختم کرنا چاہیے، عام بولنا چاہیے، کوئی بھی ائمہ نہیں کہتے یہ فرض ہے۔ تو ماشاءاللہ سب مسلمان کی فرقے میرے ساتھ ہیں، کیونکہ انگریزی میں جانے کے داخل سب جو بندی بریلی جماعت اسلامی اہل حدیث سب، اور سب میرے والد کے دوست تھے، تو میں شروع کیا تقریر کرنے انگریزی کے ساتھ۔ تو وہاں کی پولیس کمشنر نے مجھ سے کہا، ہندو تھا، میں آپ سے ناراض ہوں۔ کیوں آپ تقریر انگریزی میں کیوں کرتے ہیں؟ اردو میں کرو، ہندی میں کرو، آپ مسلمان ہندی زیادہ جانتے ہیں۔ تو انہوں نے زبردستی کیا اور میں نے شروع کیا، اور جب پیس کی شروع ہوا تو اردو میں تقریر کی، اور اردو میں تقریر کرنے کے بعد میرے خلاف فتوے لگ گئے، بہت فتوے لگے، چھوٹے فتوے، بڑے فتوے، کافر کے فتوے۔ تو ایک ہوتا ہے کہ اب بھی جواب دینا۔ تو میں نے کیا کہا، ہم لوگ ادھر کانفرنس ہوتے تھے،
انگلش بولتے تو اردو. اور میں تو سب کے ساتھ ماشاء اللہ تعلقات اچھے تھے. تو جو میرے خلاف بھی بات کرتا تھا تو ان کو میرے منچ پہ بلاتا تھا میرے پروگرام. تو لوگ جو اعتراض ہے کیوں بلا رہے ہیں, ان سے کہتا تھا قرآن کی کوئی بھی آیت نہیں جس میں لکھا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بات کرتا ہوں جنت میں نہیں جائے گا. میں کوئی بھی صحیح حدیث نہیں جانتا ہوں جس میں لکھ رہا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بات کریں تو جنت میں نہیں جائے گا. اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول بات کرتے ہو, مجھ سے اختلاف کرتے مجھے کوئی پرابلم نہیں. میں بلاتا تھا, میرے اسٹیج پہ میرے خلاف بات کرتے تھے لیکن بات کے میرے دوست بن جاتے تھے. میں عمل کر رہا تھا قرآن کی آیت سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 34. اگر کون آپ سے برا برتاؤ کرتا ہے, ایون تھنگ کرتا ہے, آپ اس سے اچھا برتاؤ کرو. ہو سکتا ہے کہ آپ کا دشمن آپ کا دشمن. تو اگر ہم قرآن ماشاء اللہ آپ لوگ تو اچھا سمجھتے قرآن, آپ اگر قرآن کے جو ہدایت پہ عمل کریں تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن has the solution. قرآن میں انسانیت کے مسائل کا حل ہے. خالی ڈھونڈنا چاہیے کدھر ہے. تو جب میں شروع کیا تو کچھ لوگ ناراض ہو گئے. تو الحمدللہ قرآن میں لکھے جائے قال اننی من المسلمین. قال بلا کلمۃ کے آخر میں کیا لکھا ہے قال اننی مسلم. کہو کہ میں مسلم ہوں. تو ہمیں یکساں ہونا چاہیے مسلم. تو یہ نہیں کہتا کون اپنے آپ کو دیوبند سے فارغ ہے دیوبندی بولتے, بالکل جائز ہے. کون مدینہ سے فارغ ہے مدینی بولیے, اس میں کوئی اعتراض نہیں. لیکن جب دین اور اللہ کی نسبت سے ہم کہنا تو مسلمان ہیں, آپ لقب دیتے تو کوئی اعتراض نہیں. اگر کہاں سے آپ فارغ ہیں اس سے پتا چلتا ہے کدھر رہتے ہیں, کدھر سے فارغ ہے, بالکل جائز ہے. لیکن قرآن کی آیت ہے جو میں آیت کی تلاوت کی اس تقریر کے پہلے, سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے اور آپس میں نہ بڑھے. اللہ کی رسی قرآن سے ہے. تو اگر ہر مسلمان چاہے کدھر سے ہو, دیوبند سے ہو, بریلوی سے ہو یا مدنی ہو, کوئی بھی ہو, اگر اللہ کی کتاب, اللہ کی رسی, اللہ کی کتاب اور حدیث پہ بلائے صرف, تو میں جب دیکھتا ہوں کہ جو بڑے علماء ہیں, بڑے علماء وہ یہ کہتے ہیں, اسی لیے اللہ نے بڑا کرتا ہے. آپ اللہ کی طرف بلاؤ, اللہ آپ کو اونچا کرے گا. لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ میرے طرف بلاؤ میرا نام اونچا ہوئے گا, یہ غلط ہے. اللہ کے علاوہ کوئی بھی آپ کو مدد نہیں کرتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 160 میں, اگر اللہ آپ کی مدد کرے گا کوئی بھی آپ کو ہرا نہیں سکتا ہے. اگر اللہ آپ کو چھوڑ دے گا اس کے بعد کوئی بھی نہیں مدد کرتا ہے, کوئی بھی نہیں مدد کر سکتا ہے. اے مومنو اللہ پہ بھروسہ کرو. تو اللہ کی طرف بلاؤ. جو آپ کا تصور ہے کہ آپ کو 2 پوائنٹ دینا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو 1000 پوائنٹ دے گا. تو اگر اللہ کی طرف بلاؤ تو آپ دیکھیں گے تو اس میرے پاکستان کے دوران میں جب میں آیا لاہور میں گیا اہل حدیث کے ادارے میں گیا رائے تبلیغ جماعت, میں گیا مولانا طارق جمیل جماعت, اور میں جو محبت دیکھا سب جگہ ماشاء اللہ لوگ مجھے استقبال کر رہے ہیں. عام طور پہ کیا ہوتا ہے اپنے اپنے گروہ کے خالق لوگ, آپ اگر اللہ کے رسول کی زندگی پڑھو تو ہر صحابہ سوچتا تھا اللہ کے رسول مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرے. سوچتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول کی جو ان کا برتاؤ کرنے کا طریقہ تھا, ہم تو ان کے قریب بھی نہیں ہے. ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ان کے ہدایت پہ عمل کریں. تو اسی طریقے سے اگر ہر مسلمان ایک دوسرے مسلمان کو اپنا بھائی سمجھے قرآن اور حدیث پہ, تو ہم دیکھیں کہ پھر سے ہم اس دنیا میں آج دیکھ رہے ہم پٹے جا رہے ہیں. دیکھو غزہ میں کیا ہو رہا ہے, 1 سال کے اوپر ہو گیا, کیا کر سکتے ہیں؟ تقریر کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ میں نے تقریر کی ہے, وہ بھی تقریر کی ہے, کیا کرو 15 پوائنٹ ایکشن پلان, 15 نقطے مسلمان امت کے لیے فلسطین کے لیے. تو میرا شارٹ میسج ہے
جو قرآن کی آیت سورہ عمران سورہ 3 100 نمبر 103 وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں، قرآن اور صحیح حدیث، اور اپنے عمل میں کمپرومائز مت کرو۔ اگر میں سمجھتا ہوں، میری تحقیق کہتی ہے کہ سینے کے اوپر ہاتھ مارنا افضل ہے، لیکن دوسرے پہ تنقید مت کرو۔ آپ کی تحقیق کہتی ہے ہاتھ نیچے مارنا، عمل افضل کرو، عمل افضل کرو، اس پہ کمپرومائز مت کرو، لیکن جو افضل ہے اس پہ جھگڑا مت کرو۔ آپ سمجھ لیں، جو حرام اور حلال ہے اس کے اوپر آپ اختلاف کرو۔ تو افضلیت کے اوپر ہمیں کمپرومائز کرنا چاہیے۔ جب باقی کوئی عالم دوسری رائے رکھتا ہے تو ہمیں بولنا چاہیے ہم ٹھیک سے ہمیشہ وقت کا پابند ہونا چاہیے مسلمان کو، لیکن حالات کی وجہ سے لوگ کی محبت کو بھی نہیں کرتے۔ تو انشاءاللہ اس بات پہ میں ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل هول من الأهوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما